منافقین کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں یوں بیان کیا کہ منافقین جب وہ اسلام کی شان و شوکت اور صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھتے تھے تو اس وقت ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی تھی، لیکن وہ دنیاوی لالچ کی بنا پر مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ آ کر ملنا بیٹھنا شروع کر دیتے تھے اور اپنا اسلام پر ہونا ظاہر کرتے تھے۔ تو جب کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آتی ان کے اوپر تو اس وقت یہ اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ دین اچھا نہیں ہے۔ خالق کائنات جل شانہ ان کی اس کیفیت کو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، یعنی ان کی آنکھیں چندھیا جائیں، اور وہ جیسے بجلی چمکتی ہے اور آنکھیں جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکتی اور فوراً آنکھیں انسان بند کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کی ان کی کیفیت ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب جب بھی ان بجلی کے چمک سے ان کے قریب کا جو سامان ہے، جو راستہ ہے وہ روشن ہوتا ہے تو اس میں یہ چلنے لگتے ہیں۔ مطلب جو جنگل بیابان کے اندر ہو، اندھیری رات ہو، گپ اندھیرا ہو اور طوفانی بارش ہو موسلا دھار، اور اس کے اندر جب روشنی پھیلتی ہے تو اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ پھر رک جاتے ہیں کہ اندھیرے میں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس کیفیت کو رب کائنات بیان فرما رہا ہے کہ جب اسلام کی تابانی دیکھتے ہیں تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں اور آگے سفر نہیں کرتے۔ مطلب جب رات کی اندھیرے میں جب بجلی نہیں چمک رہی ہوتی تو ان کے کفر کو رب کائنات نے تشبیہ دی ہے رات کی ظلمتوں اور اندھیروں سے، کہ جیسے وہ شخص کے جو ٹھٹھر کر رہ جاتا ہے، یہ بھی ٹھہر گئے اور انہوں نے قدم نہیں بڑھایا اور اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ان کی سماعتیں بھی لے جاتا اور ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ اس کی مشیت یہ ہے کہ یہ لوگ حقائق دیکھیں اور ان کے لیے اتمام حجت ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی کام کا جو اثر ہے وہ مشیت الہی کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی واضح ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج کسی بھی حوالے سے نہیں ہے۔ تو بہرحال آیت کے اندر ہمیں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اسلام کی تابانی مثل قرآن کی روشنی کے ہے، اور اس کی جو روشنی ہے اس کے ذریعے سے جب انسان چلے گا تو منزل کو پا لے گا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔